پاکستان اور پاکستان سے باہر بسنے والے تمام دوست احباب کو، چھوٹے بڑوں کو السلام علیکم۔ آج پاکستان کے جو سیاسی گھمبیر حالات ہیں اس سے ہم ہٹ کے موضوع پہ بات کریں گے، اور اس موضوع کا تعلق ہے غیر ممالک میں برسر روزگار پاکستانی، جس کے لیے باقاعدہ پاکستان میں ایک وزارت بھی موجود ہے کہ اوورسیز پاکستانیز اور ان کے ویلفیئر کے حوالے سے کچھ ادارے بھی ہیں اس کے نیچے جو کام کر رہے ہیں، اور 1972-73 سے ایک سلسلہ چلا ہوا ہے۔ ہر سال کئی لاکھ لوگ گلف ممالک میں خاص طور پہ جاتے ہیں، جس میں سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر، بحرین وغیرہ شامل ہیں۔ اور آپ نے بھی بہت عرصے سے شکایات بھی سنی ہوں گی کہ وہاں پہ زیادہ تر مزدوروں کی حالت کوئی اچھی نہیں ہوتی، اور ایک لحاظ سے لیبر کیمپ ہوتے ہیں بہت برے حالات میں۔ ہمارے خاص طور پہ وہ لوگ، اور اکثریت انہی کی ہیں جو مزدور کے طور پہ گئے ہوئے ہیں، انسکلڈ لیبر کے طور پہ گئے ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ سے اب ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستانیوں کے لیے سعودی عرب جیسے ملک میں جہاں پہ ترقیاتی عمل ایک بہت بڑے پیمانے پہ جاری ہے، مشکلات بھی پیش آ رہی ہیں اور مزید مشکلات پیش آ سکتی ہیں۔ تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ایک آپ کے لیے جائزہ پیش کریں ایک ایسے صاحب کی مدد سے جو حال ہی میں سعودی عرب اور دوسرے ملکوں کا دورہ کر کے آئے ہیں، اور ریکروٹمنٹ ایجنسی ہے ان کی، جان محمد سنس کے نام سے، بہت پرانا ادارہ 1942-43 میں قائم ہوا تھا انڈیا میں۔ بعد میں ہمارے دوست سینیٹر انور بیگ صاحب اس کے روح رواں تھے، اب اسام بیگ ان کے صاحبزادے اس کاروبار کو سنبھالے ہوئے ہیں، اور ان کے مختلف ملکوں میں دفاتر بھی موجود ہیں۔ اسام، بہت بہت شکریہ، تھینک یو، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ Thank you. بنیادی طور پہ تو یہ بتائیے کہ سب سے پہلے کہ خاص طور پہ جو خلیج کی ممالک ہیں جی یہاں پہ ملازمت جی پاکستان کے لیے کتنی اہم ہے بحیثیت ایک ذریعہ فارن ریمیٹنس کے؟ دیکھیں جی سر، دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ رائٹ ناؤ ہیئر از کہ پاکستان نیڈس فارن ریمیٹنس رائٹ ناؤ۔ پاکستانی جو ہمارے سعودی عربیہ میں اسپیشلی کام کر رہے ہیں وہ تقریباً کوئی 5 لاکھ تک سعودی عربیہ میں کام کر رہے ہیں، جو ابھی 2023 میں ہی خالی گئے ہیں۔ ابھی یہ بوم آیا ہوا ہے، اور جس کے لیے آبویسلی پاکستانی مین پاور کی ریکوائرمنٹ ہوگی، بٹ اس میں بھی چیلنجز ہیں which I'll discuss it later in the show as well. تو it is a very important segment for Pakistanis, especially in the Middle East. اہمیت تو بہت ہے اور بڑا اہم ذریعہ ہے سعودی عرب یا اس طرح کے دوسرے آس پاس کے ممالک، لیکن یہاں پہ یہ عجیب سی بات نہیں ہے کہ 50 سال ہو گئے ہیں مین پاور جا رہی ہے، لیکن زیادہ تر یہاں سے جو جاتا ہے مزدور ہی جاتا ہے۔ مزدور تو ظاہر ہے پھر بڑی قسم پرسی کی حالت میں وہاں پہ رہتا ہے۔ اس مقصد کے لیے یہاں پہ ادارے بھی بنے ہوئے ہیں، ہماری وزارت ہے، اس کے نیچے پھر اوورسیز پاکستانیز کی فاؤنڈیشن بھی ہے، امپلائمنٹ کارپوریشن بھی ہے۔ تو یہ سارے ادارے کرتے کیا ہیں، ان کا کیا کردار رہا ہے یہاں سے ہنرمند لوگوں کو باہر بھیجنے کا، یا ان کو کم از کم کوئی بنیادی تربیت دے کے بھیجنے کا؟ دیکھیں جی، اٹس اے ویری گڈ پوائنٹ اینڈ اے ویری ویلڈ پوائنٹ۔ اس میں یہ ہے کہ جو ٹریننگ ہے نا سب سے ضروری، وہ پاکستانیز کے لیے ایک کمپلشن ہونی چاہیے فرام دا گورنمنٹ آف پاکستان۔ میں نے ابھی جیسے آپ کو کہا میں ریاض میں تھا، جو آپ نے صحیح کہا، جو ہمارا 90% طبقہ ہے نا وہ لیبر ہے۔ اب وہ جو لیبر ہے وہ لیبر ہی رہے گا تھرو آؤٹ دا ایئرز، وہ 2 سال 3 سال وہ لیبر ہی رہے گا۔ بٹ اگر ہم ان کو تھوڑا سا ٹرین کر دیں، ان کو ہم ہاسپٹیلٹی سیکٹر میں لے آئیں، ہم ان کو میڈیکل سیکٹر میں لے آئیں، ہم ان کو کیا کہتے ہیں جو دوسری ڈپارٹمنٹس ہیں ہم ان کو اس میں لے آئیں، تو یہ ایک بڑا ایک بینیفیشل چیز ہو جائے گی پاکستان کے لیے۔ جہاں تک ٹریننگ کی بات ہے، وہ لیک آف ٹریننگ جو ہے نا پاکستانیز کے لیے، وہ اس میں ہم مار کھا رہے ہیں۔ اب سعودی عربیہ بھی یہ کہتا ہے کہ جی پاکستانیز جو ہیں وہ ٹرین نہیں ہیں، وہ پاکستانیز جو ہیں ان کا کچھ ہائیجین کا ایشو ہے، وہ ہاسپٹیلٹی کے لیے بہت ریکوائرمنٹس ہیں ان کے لیے پاکستان سے اور فرام دا ادر کنٹریز، بٹ انفارچونیٹلی پاکستانیز آر ناٹ ٹرینڈ، اینڈ دا گورنمنٹ آف پاکستان کو چاہیے کہ وہ تھوڑا سا اس پہ توجہ دیں، تھوڑا سا نہیں بلکہ سب سے زیادہ توجہ دیں۔ دیکھیں جی ہمارے پاس ہے کیا پاکستان میں مین پاور کے علاوہ؟
مین پاور کے علاوہ اور کچھ ہے نہیں. تو اگر ہم اسی کو مین پاور کو ٹرین کر کے بھیجیں گے تو ہم اس کو ایک ایڈ ویلیو کریں گے, اور یہ ہمارا ایک پروڈکٹ ہے, یہ ایک ہمارا ایک یو ایس پی ہے جس کو ہم مارکیٹ کر سکتے ہیں ان اسپیشلی ان دا مڈل ایسٹ. تو ٹریننگ آئی تھنک جو آپ نے بالکل صحیح درست فرمایا, ٹریننگ میں ہم مار کھاتے ہیں پاکستان میں, اینڈ یہ ایک بڑا ایک امپورٹنٹ سیگمنٹ ہے جو ہمیں اس پہ توجہ دینی چاہیے. توجہ تو دینی چاہیے, لیکن توجہ نہیں دی گئی, کیوں نہیں دی جا رہی؟ آپ کے خیال میں اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ لیک آف سیریسنیس جی, وہ ایک ول نہیں ہے. یہ میں اب آپ یہ بات کرتے ہیں تو میں ابھی منسٹر آف فائنانس جو ہمارے نیولی اپوائنٹ ہوئے ان کا میں کل انٹرویو سن رہا تھا. وہ فوکس کر رہے تھے آن ٹریڈ, ہی واز فوکسنگ آن ایکسپورٹ آف کاٹن, ایکسپورٹ آف گارمنٹس اینڈ بہت, اور ایگریکلچر پہ بھی. بٹ میں سرپرائز تھا کہ انہوں نے اس کے اوپر مین پاور کے اوپر بات نہیں کی کہ وہ ایک امیجیٹ ریمیڈی ہے, وہ ایک امیجیٹ انجیکشن ہے ان دا اکانمی. دیکھیں جی امتیاز صاحب, آپ بندہ بھیجتے ہیں نا جب, تو اس کے 30 دن بعد نا اس کی تنخواہ پاکستان واپس آ جاتی ہے. دیٹ از یور فارن ریمیٹنس. آپ یہ گارمنٹس ایکسپورٹ کرتے ہو, آپ ایل سی کھولتے ہو, آپ 100 چیزیں کرتے ہو, وہ جا کے 6 سے 8 مہینے بعد جا کے کوئی فلرش ہوتی ہے. بٹ میں بڑا پریشان تھا, اور میں بڑا آئی واز امیزڈ کہ آر نیولی فائنانس منسٹر ڈڈ ناٹ مینشن کہ مین پاور ایکسپورٹ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے ہماری, ہم نے اس کو توجہ نہیں دی. تو اگین وہی بات ٹریننگ کی آتی ہے. آپ ٹریننگ کی چھوڑیں, آپ ان کو یہ ول پاور ہونی چاہیے کہ جو پاکستانی ہے اس کو ابھی. اینڈ میں اس انٹرویو کا ایک ریفرنس آپ کو دینا چاہتا ہوں امتیاز صاحب, جہاں انہوں نے کلیئرلی کہا کہ پاکستان میں جابز نہیں ہیں ابھی. 2 to 3 years there will be no jobs in Pakistan. تو آپ یہ ان امپلائمنٹ کہاں سے جنریٹ وہ کیٹر کرو گے, کہاں سے, یہ کہاں سے بندے لے کے جاؤ گے آپ؟ اس کے لیے ہمیں اوورسیز مارکیٹ کو اور اچھی طرح ٹیپ کرنا ہوگا, اور وہ ٹیپ اس طرح ہوگا کہ ہم ان کو ٹرین کریں. دیکھیں جی, اب وہ زمانے چلے گئے جہاں وہ کہیں گے جی 2 لاکھ قطر کہے گا 2 لاکھ ہمیں بندے دے دو. ایوری ون وانٹس ٹو پرزرو دیئر انٹرسٹ. وہ نہیں کہے گا سیم گوز فار یور, آپ اپنے ہاؤس ہولڈ میں ایک را ڈرائیور نہیں رکھیں گے. اسی طرح ان سعودی عربیہ دے ہیو کیٹیگوریکلی ٹولڈ اینڈ میڈ اٹ ویری کلیئر, ہمیں ٹرینڈ مین پاور چاہیے ریگارڈلیس آف بنگلہ دیش, ریگارڈلیس آف انڈیا, ریگارڈلیس آف پاکستان. اچھا, اس میں اگر یہ سختیاں بڑھتی چلی گئیں سعودی عرب جیسے ملک میں, کیونکہ مقابلہ بڑا سخت ہے, فلپائن کے ساتھ ہے, بنگلہ دیش کے ساتھ ہے, کورینز کے ساتھ ہے, شاید تھائی لینڈ سے بھی بہت سارے لوگ جاتے ہیں, پھر اس کا اثر پاکستان پہ کیا ہوگا؟ یہاں لوگ پھر ادھر ہی محدود ہو کے رہ جائیں گے. انفارچونیٹلی یہ اثر آنے شروع ہو گیا ہے, بیکاز اب ان سعودی عربیہ دیو اوپن, انہوں نے افریقن مارکیٹ کھول دی ہے, جو پہلے افریقن مارکیٹ نہیں کھلی تھی. وہ افریقن مارکیٹ ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے آئی وڈ سے کھولی ہے, کیونکہ ہم لوگ نے وہ ڈلیور نہیں کر سکے ہم لوگ جو وہ مانگ رہے تھے, ایکسپیکٹ کر رہے تھے. اور سیم گوز فار فلپینس. ہم تو جی فلپینس تو آپ چھوڑ دیں, وی کی ناٹ ایون کمپیٹ ود انڈیا, ہم نہیں کر سکتے. ان کا ایٹیٹیوڈ وائز, ان کی ٹریننگ وائز انفارچونیٹ ایک یہ چیز ہے. اینڈ یو نو امتیاز صاحب, in my personal capacity we represent big clients in the Middle East, اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ اگر میں ان بچوں کو ٹرین کر کے بھیجوں نا, honestly speaking sky is the limit. اگر ہم ان کو 2 سے 3 مہینے کی, یہ میں ان ہاؤس ٹریننگ کی بات کر رہا ہوں, ایک ایز اے پرائیویٹ انڈیویجول میں بات کر رہا ہوں, کمپنی, ہم نے ان کو ٹریننگ کیا, اینڈ the guys or the companies over there were amazed کہ جی یہ بچے کہاں سے, یہ پاکستان سے ہی ہیں. تو آپ کی وہی بات گھوم گھما کے یہی بات آتی ہے, ٹریننگ از ویری امپورٹنٹ, جس میں آپ نے جو اداروں کے نام لیے, انفارچونیٹلی وہ کام نہیں کرے جن کا ان کو رسپانسبلٹی ہے. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ او ای سی. او ای سی کا کام یہ نہیں ہے, او ای سی کا کام ہے ٹو ریکروٹ کرنا, وہ ایک گورنمنٹ کی ایک وہ ہے. بٹ جو بیورو آف امیگریشن ہے, جو ان کی اپنی فاؤنڈیشنز ہیں, وہاں ٹریننگ شوڈ بی اے کی ایسپیکٹ وائلز ریکروٹمنٹ. ہاں, مطلب اس میں وہی ہے کہ آپ کب تک صرف غیر ہنرمند انسکلڈ لیبر بھیجتے رہیں گے, اور باقی علاقوں میں, دوسرے ملکوں میں تو لوگ ہائی ٹیک کی طرف موو کر رہے ہیں, مشینری کا استعمال زیادہ ہو رہا ہے. تو آپ کچھ بتا رہے تھے کہ فلپائن اور بنگلہ دیش میں باقاعدہ سرکاری سطح پہ ٹریننگ کے پروگرام ہوتے ہیں, وہ کیا ماڈل ہیں؟ جی, اسپیشلی ان فلپینس تو وہاں کمپلسری ٹریننگ ہے 2 مہینے کی یا 2.5 month کی, اف آئی ایم ناٹ رانگ. جو بھی امیگرینٹ جاتا ہے وہاں سے,
he has to go through that training course by the government. یہ by law ہے. یہ اس میں نہ وہ لا کوئی اپنا انڈیویجول چینج کر سکتا ہے, نہ کوئی کمپنی چینج کر سکتی ہے. سیم گوز فار انڈیا, سیم گوز فار بنگلہ دیش. اس ٹریننگ کے اندر وہ بتایا جاتا ہے بچے کو یا امیگرینٹ کو ہاؤ ٹو بیہیو اوورسیز. دیکھیں امتیاز صاحب, یہ جو لوگ ہیں نا یہ سب سفیر ہیں ہمارے. ایک غلط, آپ ایئرپورٹس پہ آپ جا کے دیکھیں, اگر ایک غلط بندہ کوئی غلط حرکت کرتا ہے تو وہ پاکستان کو بلیم کرتے ہیں. تو یہ وی نیڈ ٹو میک دیم انڈرسٹینڈ اینڈ دا گورنمنٹ شوڈ انڈرسٹینڈ دے آر آل ایمبیسڈرز. ایک بندہ جو لیبر بھی جا رہا ہے وہ سفیر ہے پاکستان کا. اگر وہ وہاں کوئی بدتمیزی کرتا ہے, وہاں کوئی اگر کوئی ایسی مس ہیپ کرتا ہے تو نام کس کا خراب ہوتا ہے؟ پاکستان کا خراب ہوتا ہے نا. تو کہتے ہیں کیوں پاکستان سے چاہیے جب آپ کو وہی بندہ, ایک آنیسٹ بندہ اور ایک ہارڈ ورکنگ بندہ, ہائیجینک بندہ آپ کو فلپین سے یا انڈیا سے فار دیٹ بنگلہ دیش سے مل رہا ہے, تو وائی وڈ دے گو فار اس؟ ضرورت اسی امر کی ہے کہ تربیت جب تک نہیں ہوگی, جب تک یہاں سے اسکلڈ مین پاور نہیں جائے گی, اس وقت تک یہاں سے ایکسپورٹ آف ہیومن بینگس جو امیگرینٹس ہیں, مزدور ہے یا مین پاور, وہ بڑے مخدوش رہیں گے, بلکہ مخدوش سے مخدوش تر ہوتے چلے جائیں گے. جیسے اسام بیگ صاحب نے کہا, میڈیکل سیکٹر میں اتنے سارے امکانات ہیں. گزشتہ 2-3 مہینوں کے دوران ہسپتالوں کے چکر لگانے کا موقع ملا تو وہاں پہ اندازہ ہوا کہ وہاں پہ جتنے بھی تربیت یافتہ پیرامیڈکس تھے, نرسز تھے, سب نے آن لائن اپلائی کیا ہوا ہے سعودی عرب میں, متحدہ عرب امارات میں, کیونکہ وہاں پہ اس کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے. اور واقعی یہ لوگ یہاں ہم ان کو کچھ ویلیو نہیں کرتے, لیکن یہ واقعی فرشتے ہوتے ہیں جو پیرامیڈکس, جو مجھے بھی تجربہ ہوا کہ کس طرح یہ لوگوں کی, انسانوں کی جان بچاتے ہیں. تو آپ نے اسام بالکل صحیح کہا کہ حکومت جب تک اس معاملے پہ توجہ نہیں دے گی, ہم یہ مزدور آخر کب تک بھیجتے رہیں گے؟ یہ سلسلہ کسی وقت بند ہو جائے گا. اور بڑا ضروری ہے کہ صرف اس پہ خوش نہ ہوں کہ باہر چلے گئے اور آپ کو زر مبادلہ مل گیا, بلکہ اس زر مبادلہ کو 2 گنا کرنے کا سامان جو ہے وہ حکومتوں نے کرنا ہوتا ہے. پرائیویٹ ریکروٹر وہ تو کوشش کریں گے کہ اچھے لوگوں کو یہاں سے اٹھائیں, باہر بھیجیں, لیکن اگر مارکیٹ میں وہ اچھے لوگ, ہنر یافتہ لوگ مہیا ہی نہ ہوں تو پھر کیا کریں گے؟ تو بہت ایک بڑا چیلنج ہے جو ہماری حکومت کو, ہمارے اداروں کو درپیش ہے. اس کے لیے جتنی بھی محنت کی جائے کم ہے. بہت بہت شکریہ.